سجدے میں فرشتے احترام شوق سے حلقے بچھائیں گے فرشتے احترام شوق سے حلقے بچھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، ابھی ہمیں بہت ہی اہم اور بہت ہی پرمغز خطاب سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ ہم جانتے ہیں یہ رسول اعظم کانفرنس ہے، اور ہم نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو تمام تر عظمتیں آپ میں جمع فرما دی، کہ جو عظمتیں کسی بندے میں ہو سکتی تھی، تمام تر عظمتیں رب ذوالجلال نے حضور پاک میں جمع فرما دی، اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی تعریف فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب جو تمہارے درمیان میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں وہ کون ہیں، ان کو سمجھو، اور کسی ذات کو جاننا ہو تو سب سے پہلے اس ذات کے اسم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو کہ وہاں سے تم کو پھر رہنمائی ملتی ہے، کہ وہ ذات کا اسم مبارک اس ذات کی پہچان ہوتی ہے، اور اس ذات کا اسم مبارک کسی نے نہیں رکھا، رب ذوالجلال نے رکھا، اور اللہ نے فرما دیا ہمارے حبیب کو جاننا ہے، ابتدائے معرفت تمہاری ہوگی تو حضور پاک کے اسم مبارک سے ہوگی کہ ہم ہمارے حبیب کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی خوب تعریف کی گئی ہے۔ تعریف کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، اور رب ذوالجلال اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ۔ اپنے لیے اللہ نے لفظ حمد استعمال فرمایا، اور جب حضور پاک کے لیے ارشاد فرمایا تو پھر اسم تفعیل کے وزن کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسی حمد سے مشتق ہو کر محمد کو بنایا اور سمجھایا کہ یقیناً رب کی معرفت تو تم کو حاصل ہو ہی جائے گی، رب کی معرفت کے بغیر تم کو کوئی چارہ نہیں، لیکن ہمارے حبیب کو جاننا ہو تو ہماری رہنمائی سے جانو، ہمارے انداز سے جانو، ہم نے تم کو جیسے سمجھایا ہے ویسے پہچانو، اور جانو کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے کہ ان کی تعریف ہم فرما رہے ہیں، اور ایسی تعریف
کہ جو اس میں تفعیل کے ساتھ ہو، کہ جس کے اندر خوبی ہی خوبی ہو، زیادتی ہی زیادتی ہو، کثرت ہی کثرت ہو، اور اس کثرت کے دوام کو سمجھاتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک طرف فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، آپ کی ذات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ارے ذات سے پہلے آپ کے ذکر کو سمجھنا ہوگا، اور ذکر کو سمجھنے سے پہلے آپ کی اور ہماری نسبت کو سمجھنا ہوگا، اور اس نسبت کو سمجھاتے ہوئے ہم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کسی اور نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ برادران عزیز، حضور پاک کے ذکر کی شان اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اے حبیب بلند ہی بلند کر دیا ہے۔ اب سمجھنے والا سمجھ لے تو اس کے لیے کامیابی ہے، نہ سمجھ کا یہاں پر کوئی دخل نہیں۔ دوسری طرف کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ذکر، یہ بلندی کی شاید کسی ایک وقت کے لیے ہو، ایک مقام کے لیے ہو، اس زمانے کے لیے ہو جہاں پر حضور پاک تشریف فرما تھے، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ اب جتنی عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں کبھی زوال نہیں ہے، اس میں دوام ہے، اور اس میں ایسی کثرت ہے، ایسا اس کے اندر زیادتی ہے کہ جیسے جیسے لمحات بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے خیالات لوگوں کے بڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ کے ذکر کی بلندی بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ لوگوں پر ثابت ہو کر رہے گا۔ اور اگر یہاں دنیا میں اگر یہ نہ پہچانے تو حشر میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ساری قیامت میں جمع ہونے والی مخلوقات کو بتائیں گے کہ تم نے اگر دنیا میں ہمارے حبیب کو نہ پہچانا یہ تمہارا خسارہ ہے، لیکن آج تو تم کو جاننا ہوگا، اور بتائیں گے کہ مقام محمود ایک ہی ہے، اور اس پہ جلوہ ہونے والے ہمارے حبیب سید الانبیاء ہے۔ برادران عزیز، اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ حضور پاک کو سمجھو، حضور پاک کی عظمت کو سمجھو، حضور پاک کے مقام کو سمجھو۔ اور کبھی ہم سے کہتا ہے، مومنین سے بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا، مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان میں رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں انگنت ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعدو، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہم نے دیکھا، قرآن کی ان آیات کو بھی ہم نے پڑھا جہاں پر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، قرآن کی ان آیات کو بھی ہم نے پڑھا جہاں پر اللہ نے اس دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، کہیں پر والدین کا ذکر کیا، کہیں اولاد کا ذکر کیا، کہیں زمین کے نرم کرنے کا ذکر کیا، کہیں پر آسمان کو چھت بنانے کا ذکر کیا، کہیں فرمایا کہ ہم نے چوپاؤں کو آپ کی سواری کے لیے مہیا کر دیا ہے، کسی کو تم کھاتے ہو، کسی سے تم دودھ لیتے ہو، کسی پر تم سواری کرتے ہو۔ ایسے تمام نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد، شمار کے بعد اللہ نے کسی پر احسان نہیں جتایا، نہ کھانے پر احسان جتایا، نہ پینے پہ احسان جتایا، نہ سہولت پہ
پہ احسان جتایا، نہ حیات پہ احسان جتایا، نہ ممات پہ احسان جتایا، نہ صبح شام پر احسان جتایا، نہ والدین کے دینے پر احسان جتایا، اولاد کے عطا پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا کہ مومنین کو بتائیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ان پر، تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تم پر احسان کر دیا جبکہ تمہارے درمیان میں رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ برادران عزیز، تو اللہ بتا رہا ہے کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہے، ساری نعمتیں، ساری اچھائیاں، سارے خیر ایک طرف ہیں، ہمارے حبیب کا تمہارے درمیان میں آنا یہ ایک طرف ہے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسی نعمت کے صدقے میں سب کچھ ملا، ماننے والے کو بھی ملا، نہ ماننے والے کو بھی ملا۔ اور اس کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی چھٹا ہوا نہیں ہے، تمام عالمین کی رحمت کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اور یہاں ذرا رحمت کو سمجھے تو بات اور واضح ہوگی کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ جو چیز وجود خیر کے لیے ضروری ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ خیر کے وجود کے لیے، بھلائی اور بہتری کے وجود کے لیے جس چیز کی درکار ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رحمت۔ اب دنیا میں جو کچھ خیر ہے، عالمین میں جو کچھ بھلائی ہے، بہتری ہے، اچھائی ہے، خوشی ہے، یہ تمام کیسے حاصل ہوئے؟ یہ رحمت کے صدقے میں حاصل ہوئے۔ کہ جہاں جہاں اللہ کی رحمت کا اثر پہنچا، جہاں جہاں اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، اسی رحمت کے صدقے میں یہ بھلائی حاصل ہوئی۔ اور اللہ اعلان فرما رہا ہے سارے عالمین میں بھلائی ملتی ہے تو رحمت کے صدقے میں ملتی ہے، تو جان لو سارے عالمین کی رحمت کوئی اور نہیں، ہمارے حبیب ہے۔ حضور پاک کی ذات سارے عالمین کے لیے رحمت ہے جو وجود خیر کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تمام نعمتیں اگر ہم کو حاصل ہوئی ہے تو حضور پاک کے صدقے طفیل میں حاصل ہوئی۔ اس پر بہت سی دلائل شاہد ہیں، لیکن وقت کیونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ برادران عزیز، اب یہاں ہم کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک کا تشریف لانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی امتی ہونے کا حق کیسے ادا کریں؟ یقیناً هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم پر جو احسان ہوا ہے اس کے ہم حقدار بن جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ہم پر بنیادی طور پر لازم فرمائی ہے۔ حضور پاک کی ذات کی طرف دو چیزیں، ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت و تعظیم۔ قرآن مجید اللہ کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ امتیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بھی حضور پاک کا ذکر کریں، حضور پاک کو یاد کریں، حضور پاک کا خیال کریں تو عزت و تعظیم سے کریں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پر رکھی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کریں، خوب تکریم کریں اور آپ سے خوب محبت کریں۔ اور محبت کا انداز کیا ہو، خود سرور کائنات ہم کو سمجھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ حضور پاک سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ ایک یہ ذمہ داری ہم پر ہے
کہ حضور پاک کی عظمت و مقام سب سے زیادہ ہو. اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے ہر گھردار، تمام چیزیں جو ہمارے پاس عزیز ہوتی ہے، ان تمام سے بڑھ کر محبت و عظمت کسی سے ہو تو حضور پاک کی ہو. دوسری چیز جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری رکھی، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے، اپنا ہو کہ پرایا ہو، صحیح ہو کہ غلط ہو، لیکن دعوے دار تو یہی ہے، کہتا تو یہی ہے کہ میں اپنے خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تمام کا دعویٰ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، تبھی تمہارا دعویٰ سچا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ آگے فرما رہا ہے اگر یہ آپ سے محبت کرنے لگے، اگر یہ آپ کے کامل متبع ہو جائے، آپ کی اتباع و پیروی میں اپنی زندگی گزارنے لگے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. برادران عزیز، یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ پہلا دعویٰ بندوں کی طرف سے تھا. بندے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. بندوں کا یہ کہنا اپنے نقص کے ساتھ تھا، اپنی کمی کے ساتھ تھا، اپنی کمزوری کے ساتھ تھا، کیونکہ بندہ کمزور ہوتا ہے. بندہ اپنی کمزوری کے ساتھ کہہ رہا تھا میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب سے محبت کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، صبح شام کو ان کے جیسا گزارنے والے بن جاؤ، ان کے حکم پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنو. پھر ہوگا کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک دعویٰ ہو اور اس کی دلیل پیش کر دی جائے، دعویٰ ہوا محبت کا، اللہ نے دلیل بتا دی کہ ہمارے حبیب کی اتباع اس کی دلیل ہے، تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ فرما دے ہاں تم سچے ہو، ہاں تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے ہمارے حبیب کی کامل اتباع کر لی اور ہمارے حبیب کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ان کی نسبت کو تم نے پا لیا، تو اب ہم تمہارے تمام کمیوں کو دور کر دیتے ہیں. اور اب ہم دعویٰ کرتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے شایع نشان دعویٰ فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ جب تم ہمارے حبیب سے جڑ جاؤ گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو تمہاری محبت اپنی جگہ مسلم ہو جائے گی، اور تم اس بات کے بھی حقدار ہو جاؤ گے کہ اب تک تم مجھ سے محبت کر رہے تھے، لیکن جب تم میرے حبیب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میں رب ذوالجلال تم سے محبت کروں گا. یا رسول اللہ، برادران عزیز، شروعات ہوئی تو بندے کی محبت سے ہوئی، لیکن جب حضور پاک سے وابستگی ہو جائے، حضور پاک کی نسبت حاصل ہو جائے، حضور پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو بندہ اب جو محب تھا، یہاں سے نکلا تھا، سفر کر رہا تھا اپنے محب ہونے کا، اپنے محب ہونے کا، اور وہ سفر چل ہی رہا تھا. حضور پاک کی نسبت میں اگر کمال مل جائے تو پھر وہ محب جا کر محبوب ہو جاتا ہے. اور رب اس سے فرماتا ہے اب تک تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میری حبیب کی نسبت کے بعد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. برادران عزیز، لیکن یہاں ذمہ داری بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی. اتباع اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوتی. حضور پاک کی اتباع کرنا، ہمارے ہر لمحے کو حضور پاک کے حکم کے مطابق گزارنا،
سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں جاگزی کرنا، سرور کائنات کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور حضور پاک کے سیرت کا مظہر بننا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ برادران عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اتباع کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے نماز کی، ذہن میں بات آتی ہے روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو فرائض ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پر کسی ایک عمل کے ساتھ اتباع کو محدود نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام میں میرے حبیب کی اطاعت کرو یا اتباع کرو، نہیں، بلکہ حضور پاک کی ذات گرامی کی اتباع کا حکم دیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ ادا، ہر وہ عمل، ہر وہ انداز جو حضور پاک نے ہم کو سکھایا ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور اس بارے میں نے ایک حدیث پاک درج کر لائی تھی۔ حدیث بڑی تفصیلی تھی، میں پورے نکات پر نہیں جاتا، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو یہ حدیث پاک کو ہمیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث پاک ہم کو سکھاتی ہے کہ کن کن اعمال میں ہمیں حضور پاک کی اتباع کرنی ہے، زندگی کے ہر گوشے میں کیسے حضور پاک کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا۔ آپ کی خصوصیت تھی کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا کہ حضور پاک کے بارے میں کچھ بتائیے تو بڑے اچھے انداز میں، بڑے بہترین پیراہن میں آپ اس کو بیان فرماتے۔ تو امام حسن جو حضور پاک کے شہزادے ہیں، آپ نے خواہش کی کہ ابھی حالہ ایک مرتبہ حضور پاک کا ذرا انداز تو سناؤ۔ اب آپ حضور پاک کا انداز سنانے لگے، سرور کائنات کی انداز کو آپ بیان کرتے ہوئے ابتدا فرماتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر، سرور کائنات کا چہرہ انور ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ حضور پاک کا چہرہ انور کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کے دل مطمئن ہو جاتے تھے، کہ جہاں مضطرب دل، بے چینیاں جس چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھی، وہ چہرے انور جس کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، وہ چہرے انور جس کو قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ، وہ چہرے انور جس کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے، وہ چہرے انور کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کے چہرے کو میں نے کبھی مرجھایا ہوا نہیں پایا، ہمیشہ کشادہ چہرہ پایا، ہمیشہ مسکراہٹ والا چہرہ پایا، ہمیشہ خوش چہرہ پایا۔ یہ حضور پاک کا انداز ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے کہ حال کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، لیکن حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ اگر حوصلہ کبھی پست ہو جائے تو تصور میں لانا کہ میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، اس چہرے کے تصور کے ساتھ پھر حوصلہ ملتا ہے، پھر ہمت ملتی ہے، پھر مضبوطی ملتی ہے کہ میرے آقا نے ہر حال میں اپنے چہرے کو ہمیشہ خوش رکھا ہے تو میں بھی خوش رکھوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سہل الخلقی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ بڑے اچھے، بڑے آسان اخلاق آپ کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی اور نرم انداز سرور کائنات کا تھا۔ برادران عزیز، ہم مانتے ہیں، ہم ان واقعات کو جانتے ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش خلقی کا انداز بتایا۔ طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، احد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تمام تر واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر ساری طاقتیں حضور پاک کے پاس تھی، سارا اختیار حضور پاک کے پاس تھا، ظالموں نے آپ پر بہت سے ظلم کیے، لیکن وہاں پر آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور وہاں پر آپ نے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے اخلاق کریمہ کا ایسا مظہر ہمیں بتایا کہ اب رہتی دنیا تک وہ نمونے حیات ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ برادران عزیز، اب ہمیں یہاں پر جو چیز جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کے اخلاق ہمیشہ نرم تھے، سہل تھے،
لیکن کیا ہمارے اخلاق نرم ہیں؟ کیا ہمارا انداز زندگی کہ جب ہم کوئی چیز ناگوار گزر جاتی ہے، کوئی چیز ہم کو ناپسند گزر جاتی ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انداز زندگی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا اعلان کیا، کیا حکم دیا؟ فاتبعونی فاتبعونی، کہ ہر حال میں حضور پاک کی اتباع کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ نماز تو حضور پاک کے انداز سے پڑھ لیں، روزہ تو حضور پاک کے انداز سے رکھ لیں، حج کرے تو حضور پاک کے انداز سے کر لیں، زکوٰۃ دے تو حضور پاک کے انداز سے دیں، لیکن جب زندگی میں آگے بڑھ جائیں، کسی سے تعلق بنا لیں، کسی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ آ جائے، تو وہاں پر حضور پاک کے انداز کو چھوڑ دے۔ یہ اتباع کا تقاضا نہیں ہے۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، کتنا ہی جلال کیوں نہ آئے، وہ اخلاق کریمہ جو حضور پاک نے ہم کو سکھائے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑنا، وہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وہی تو مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ حال کچھ بھی ہو، تکلیف کتنی بھی ہو، لوگوں نے آپ کے خدم اطہر کے سامنے کانٹے بچھا دیے، آپ پر کچرا لا کر ڈال دیا، آپ پر اونٹ کی بوجھڑی ڈال دی، اور فرشتے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ حکم دے ان کو تباہ و تاراج کر دیں گے۔ سرور کائنات نے اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں میرے اخلاق کو دیکھیں گے تو ان کے دل بدل جائیں گے، ان کے دل بدل جائیں گے۔ آج جو ہمارے مخالف ہیں کل یہی ہمارے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، یہی وہ کلمہ توحید کو قبول کریں گے آج جو انکار کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، جہاں آج ہم کتاب پر کام کر رہے ہیں، خطاب پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر سب سے بڑی کوئی تبلیغ کا ذریعہ ہے تو وہ آپ کے ہمارے اخلاق ہیں، آپ کے ہمارے اخلاق ہیں۔ غیر ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، غیر ہمارے خطاب نہیں سنتے، غیر دیکھتے ہیں تو ہمارے روزمرہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیات کو دیکھتے ہیں، ہمارے انداز زندگی کو دیکھتے ہیں، اور وہیں پر امتیاز پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ایسی سچویشن میں ہم کو پائے، ایسے موقع پر ہم کو پائے کہ جہاں پر کوئی بھی انسان اپنے اندر غصہ ظاہر کر دے، اپنے اندر جو بال رہا ہے، تکلیف محسوس کیا ہے، اس شدت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ لوگ کہیں کہ بھائی آج تو حق پر ہے، کہ تو آج غصہ کر دے، آج چلا دے، آج ہاتھ اٹھا دے، لیکن حضور کا غلام کہہ دے کہ میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، موقع ہے، تقاضا ہے، لیکن میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہو صبر کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ یہ امتیاز ہے، جب وہ امتیاز کو دیکھیں گے یقیناً متاثر ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں انسانی بشری تقاضا یہ ہے کہ یہاں جھگڑا ہو جائے، یہاں پر فساد ہو جائے، یہاں پر آواز بلند ہو جائے، لیکن یہ مرد مومن نے آواز کو بلند نہ کیا، ہاتھ کو دراز نہ کیا۔ کیا بات ہے آخر؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ حضور پاک کی تعلیم ہے۔ برادران عزیز، اس چیز کو ہمیں دکھانا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لیس بفظ ولا غلیظ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت کلمات نہیں فرماتے، کسی کو بھی سخت کلمات نہیں فرماتے، اور آپ کا قلب اطہر بھی بڑا نرم نازک تھا کہ لوگوں کی ہمدردی میں ہمیشہ آگے ہوتے، کسی کو کبھی سخت جملہ آپ نہیں فرماتے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم اسے کیا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک کے اسوہ حسنہ کیا ہم اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ کبھی آپ کسی کو سخت جملہ نہیں فرماتے، تو آپ کے غلام بھی کبھی کسی کو سخت جملہ نہیں فرماتے۔ حضور پاک کا قلب اطہر نرم و نازک تھا، تو آپ کے غلام کا بھی قلب اطہر نرم و نازک ہو۔ اسی طرح میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف چلتا ہوں، کچھ باتیں کہتا ہوا بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولا سقاب ولا فحاش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترش انداز میں بات نہیں کرتے، رف انداز میں بات نہیں کرتے، ایسی بات کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے ایسا جملہ آپ کبھی نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ کے زبان اقدس سے کوئی نازیبا کلمات کبھی نہیں نکلتے،
کوئی بے حیائی کی بات کبھی نہیں نکلتی، کوئی خراب بات نہیں نکلتی۔ تو ایک مومن جو حضور پاک کا غلام ہو وہ کیسے ترش روی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ حضور پاک کا غلام ہو فحش کلامی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان اس راہ پر چل پڑے ہیں، ان کی زبانیں آج دراز ہو گئی ہیں، ان کی زبانیں گھر میں بھی دراز ہو رہی ہے، باہر بھی دراز ہو رہی ہے۔ ان کے پاس بزرگوں کا خیال نہیں ہے، چھوٹوں کا خیال نہیں ہے۔ حضور پاک ہم کو سکھا رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے یہ تو ہونا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک انسان اپنا ہو پرایا ہو، اچھا ہو برا ہو، اس کے ساتھ آپ کا انداز یہ ہو کہ زبان میں ہمیشہ شائستگی ہو، زبان میں ہمیشہ ادب ہو، زبان میں ہمیشہ نرمی ہو۔ کبھی کوئی فحش بات مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ برادران عزیز، یہ تعلیمات حضور پاک کے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ آگے ارشاد فرمایا یتغافل عما لا یشتہی، جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی کیا کریں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ جائے، کوئی چیز ناپسند سامنے آ جائے تو کیا کریں؟ حضور پاک کا انداز یہ تھا کہ اس کو آپ نظر انداز کر دیتے تھے۔ جو چیز پسند نہیں آتی، جو چیز پسند نہیں آتی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس سے اپنی نظر کو پھیر لیا جائے کسی اچھی چیز کی طرف، وقت کو طاقت کو وہاں صرف نہ کیا جائے جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، بلکہ اس چیز کی طرف توجہ کریں جو اچھی ہے، جو بھلی ہے، اور بری چیز سے ہمیشہ روگردانی کر لی جائے، نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے، اس سے نظر انداز کر دیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا لا یویسو منہ راجیہ، کہ اگر کوئی آپ کے پاس امید لے کر آتا تو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سرور کائنات کے پاس اگر کوئی شخص اپنا ہو پرایا ہو دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر امید لے کر آ جاتا کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں پریشان ہوں، یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ میری حاجت ہے، یہ حاجت روا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حضور پاک کا معاملہ یہ ہوتا کہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، ہمیشہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی کام تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے معاملات میں بھی کہیں زیادتی کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور یہ خیال ہو کچھ نہ پا سکتا ہوں، کہیں میرا مداوع نہیں ہو سکتا، کہیں پر میری حاجت روا نہیں ہو سکتی، کہیں پر یہ معاملہ طے نہیں پا سکتا، تو اللہ فرماتا ہے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو یقیناً یہ اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا آپ کے وسیلے سے، اللہ ان پر رحم بھی فرمائے گا آپ کے وسیلے سے۔ تو دنیاوی معاملات بھی حل ہوتے ہیں سرور کائنات کے صدقے، اخروی معاملات بھی حل ہوتے ہیں حضور پاک کے صدقے میں۔ برادران عزیز، تو حضور پاک کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی آپ کسی مراد لے کر آنے والے کو واپس نہیں بھیجتے، تو آپ کے غلاموں کی بھی شان یہی ہونی چاہیے، حتی المقدور جو بھی ہو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، حضور پاک ایسی کوئی بات نہ کرتے جس میں خیر نہ ہوتا، جس میں بھلائی نہ ہو، جس میں اچھائی نہ ہو، ایسی بات حضور پاک نہیں فرماتے۔ آج ہم کو غور کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو حضور پاک کا غلام کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ دن کا اکثر وقت کن باتوں میں گزر رہا ہے؟ کس گفتگو میں گزر رہا ہو؟ سرور کائنات فرماتے ہیں آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ کبھی بیکار بات میں اپنا وقت ڈالتے ہی نہیں، کبھی ایسی کوئی بات نہیں فرماتے جس میں خیر نہ ہو، اور آج ہم تو شر کی باتوں میں وقت لگا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، یقیناً ایسے میں نے 40 احادیث کے ٹکڑے لائے تھے،
40 ایسے انداز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات کہتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہم آج حضور پاک کی محبت میں جمع ہوئے، سرور کائنات فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم آج حضور پاک کی محبت کی بات کر رہے ہیں، سرور کائنات کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اور جان لیں کہ حضور پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم حضور پاک کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنے، حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مبارک بات کہتی ہے خدائی جا کے سجدے میں، مبارک بات کہتی ہے خدائی جا کے سجدے میں، فرشتے احترام شوق سے